जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरीन नियाज़ी साहबा के भारतीय टीवी चैनल्स को इंटरव्यू या उनकी भारतीय टीवी चैनलों से बातचीत, यहाँ एक हंगामा मचा हुआ है और बात गद्दारी तक जा पहुँची है। एक तो हमेशा हम में से हर एक ने एक जेब में गद्दारी और वतन परस्ती का सर्टिफिकेट रखा हुआ होता है। जिसको चाहे, जिस मौके पे चाहे, जब चाहे गद्दार बना दे, वतन परस्त बना दे। और दूसरा, काफिर और मुसलमानी के सर्टिफिकेट दूसरी जेब में होते हैं। जब चाहो किसी को काफिर बना दो, जब चाहो किसी को इस्लाम के दायरे से खारिज कर दो, और जब चाहो किसी को आला वरफा मुसलमान बना दो। इमरान खान की बहन ने भारतीय टीवी चैनल्स को इंटरव्यू क्या दे दिए, बात गद्दारी तक जा पहुंची। इस पर मज़ीद बात करते हैं और ये बताते हुए कि इमरान खान की अभी तक किसी बंदे से मुलाकात नहीं हो पाई। इमरान खान से कोई भी नहीं मिल पाया अभी तक। इस पर मज़ीद बात करते हैं, लेकिन इस पर बात करने से पहले ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर मुल्कों के लिए अमरीकी इमिग्रेशन बंद हो गई है। वो जो एक अफ़गानी ने वाइट हाउस के सामने नेशनल गार्ड्स पर हमला किया, जिसमें एक नेशनल गार्ड 20 साला जो खातून थी उसकी जान चली गई और दूसरा शदीद ज़ख्मी है। उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर मुल्कों के लिए अमरीकी इमिग्रेशन बंद कर दी है। और सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में 53 मिलियन गैर मुल्की आबाद हैं जो सिक्योरिटी रिस्क हैं, या इनमें से जो सिक्योरिटी रिस्क हैं, जो मगरबी तहजीब से हम आहंग नहीं, इसे मुल्क बदर कर दिया जाएगा। मतलब ये जो 53 मिलियन गैर मुल्की हैं, इनमें से जो भी सिक्योरिटी रिस्क समझा जाएगा या जो हमारी तहजीब से हम आहंग नहीं होगा, इसे मुल्क बदर कर दिया जाएगा। और हर उस शख्स को निकाल देंगे जो अमेरिका के लिए मुफीद ना हो। अफ़गानिस्तान, ईरान, सोमालिया, सूडान समेत 19 मुल्कों के अफराद के स्टेटस का दोबारा जायज़ा लिया जा रहा है अमेरिका में। घर घर तलाशी शुरू हो गई है, ख़ास तौर पर अफ़गान और अफ़गानियों को लेकर। और तीसरी दुनिया से अमरीकी हिजरत को रोकेंगे, ये ट्रंप साहब ने ऐलान किया है। एक बदकिस्मत वाक़या हुआ और उस बदकिस्मत वाक़े के साइड इफ़ेक्ट्स के कई लोग जो डिज़र्विंग होंगे, जो अमेरिका जाना चाहेंगे या जो अमेरिका में अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए, बेहतर तालीम के लिए जाना चाहेंगे, उनकी राहें बंद होती दिखाई दे रही हैं। और ये भी सुनते जाइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब से अडयाला जेल के बाहर धरनों का सिलसिला शुरू किया है, एक मरतबा 8 घंटे धरना दिया, दूसरी मरतबा 10 घंटे, तीसरी मरतबा 16 घंटे, चौथी मरतबा 9 घंटे, और जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली भी शामिल थे, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मरकज़ी क़यादत भी शामिल थी, महमूद खान अचकज़ई भी शामिल थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े हैं बैरिस्टर गौर समेत वो भी लोग शामिल थे, अलीमा खान और बाकी इमरान खान की बहनें भी शामिल थीं, सोहेल अफरीदी साहब भी 16 घंटे बैठे। उसके बाद अडयाला जेल के अतराफ़ में 5 मज़ीद चेक पोस्टें कायम करने का ऐलान हुआ है या कायम हो रही हैं। एहलकार जो इन चेक पोस्टों पर होंगे, उनके पास रबर बुलेट्स, आंसू गैस, डंडों और शील्ड से लेस ये एहलकार होंगे। यानी जो पुलिस एहलकार इन चेक पोस्टों पर होंगे, उनके वो रबर बुलेट्स, आंसू गैस, डंडों और शील्ड से लेस होंगे। 23 सब इंस्पेक्टर, 700 पुलिस एहलकार 24 घंटे ड्यूटी देंगे। कैदी वैन्स भी होंगी, गाड़ियाँ उठाने वाला लिफ्टर भी होगा। और ये भी सुनते जाइए कि 5 माह में 428 अरब टैक्स खसारे का सामना है FBR को। IMF ने कहा है कि मफादात के टकराव की पॉलिसी नहीं है, लिहाजा इस पर हम तशवीश का इजहार करते हैं। पूरे मुल्क में मफादाती ग्रुप भी तो है जो मज़े कर रहा है। और ये भी सुनते जाइए कि उजलत में आइनी तरमीम अदलिया की आज़ादी के लिए ख़तरा है। एहतसाब और कानून की हुक्मरानी के हवाले से संगीन खदशात हैं। जजों की तकर्री, तरक्की, तबादलों का निज़ाम अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करने के खदशात को जन्म दे रहा है। और अदलिया में सियासी मुदाखलत, इंतज़ामिया कंट्रोल, अदलिया की आज़ादी ख़तरे में है। ये
ہائی کمشنر انسانی حقوق اقوام متحدہ کی رپورٹ سامنے آئی ہے. پوری دنیا کہہ رہی ہے، اور پوری دنیا جو کہہ رہی ہے ہم وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ بھی سنتے جائیے کہ شاہد میتلا صاحب ہمارے ایک دوست ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے ایک عجیب و غریب دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو، جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے، نواز شریف صاحب کو جیل میں جنرل باجوہ صاحب کے سسر کے گھر سے کھانا جاتا تھا. مجھے تو ایسا نہیں لگتا، کیونکہ نواز شریف صاحب کا کھانے پینے کا اپنا پورا نظام تھا، خواہ وہ لاہور میں ہوں خواہ وہ اڈیالہ جیل میں ہوں. بہرحال شاہد میتلا صاحب کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور نواز شریف صاحب کی جیلوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. شاہد میتلا آگے کہتے ہیں کہ نواز شریف سے ہر جمعرات 40-50 اور کبھی اس سے بھی زیادہ لوگ ملا کرتے تھے. نواز شریف صاحب کو ملاقاتوں کی مکمل آزادی تھی، یہاں تک کہ صحافی بھی ملتے تھے اور بات چیت کیا کرتے تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں. کہ آصف علی زرداری صاحب ہوں، مسلم لیگی ہوں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، حمزہ شہباز ہوں، ان کی جیلیں، مریم نواز صاحب بھائی بن جب وہ نیب کی کسٹڈی میں تھیں تو ایک پورا ایریا ان کے پاس تھا، اور گھر کے کھانے، من پسند واقعے، من پسند ٹاکیں، من پسند ملاقاتیں، اور پروڈکشنز آرڈر پر کبھی قومی اسمبلی کبھی صوبائی اسمبلیوں میں آنا جانا، یہ سہولت عمران خان کو کام میسر ہے. اور یہ بھی سنتے جائیے کہ بھارتی معیشت کو آئی ایم ایف نے سی گریڈ دیا ہے، دوسرے کم ترین درجے پر رکھا ہے آئی ایم ایف نے بھارتی معیشت کو. اور صرف یہ نہیں کہا بلکہ کہا ہے کہ 2011-12 کے جو بھارتی معاشی ڈیٹا ہے وہ پرانا ہے اور ناقص ہے. بھارتی معیشت ڈاماڈول ہے. ظاہر ہے مارکہ حق اور آپریشن بنیاد مرسوس کے بعد بھارت پر ٹیرف لگا امریکہ کی طرف سے، اور بھارت روس سے تیل نہیں خرید پا رہا اس طرح جس طرح وہ خریدتا تھا. ایران کے ساتھ خفیہ تیل کی خرید و فروخت کرنی پڑ رہی ہے، اور سفارتی سطح پر بھی اور تجارتی سطح پر بھی بھارت کے لیے بہت ساری مشکلات سامنے آئی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کو اس وقت تک بھوک ہڑتال کرنی چاہیے جب تک وہ عشق عمران میں مرے نہ. اندازہ کریں، یہ ایک پولیٹیکل ورکر کا بیان ہے ایک اور پولیٹیکل ورکر کے بارے میں. سہیل افریدی صاحب نے جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے تو اپنی پہلی تقریر میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں کہا تھا نا کہ اب عشق عمران میں مارا جاؤں گا، وہ شعر پڑھا تھا، تو اس کو بنیاد بنا کر رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ رانا صاحب، آپ کی سیاسی سوچ کو سلام. اور آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے عمران خان سے، شکر ہے، مگر 3 گھنٹے کی ملاقات کے بعد 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس نہیں ہونی چاہیے. رانا صاحب، جب نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اندر تھے تو جب آپ ملا کرتے تھے، یا آپ سے جب آپ اندر تھے تو لوگ ملنے آتے تھے، تو باہر تو پریس کانفرنسیں اور پریس ٹاکیں اور کیا کیا نہیں ہوتا تھا. جلاؤ گھراؤ اسلام آباد پر چڑھائی کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے. احتجاج تو ان کا حق ہے، لیکن جلاؤ گھراؤ اور چڑھائی کی باتیں بالکل نہیں ہونی چاہیے. کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ کوئی جیل سے بیٹھ کر تحریک چلائے. جی بالکل، ایک مجرم جب لندن جائے اور وہ اشتہاری بھی ہو جائے تو وہاں سے بیٹھ کر وہ حکومت بھی چلا سکتا ہے، پی ڈی ایم کی تحریک بھی چلا سکتا ہے، جیل میں بیٹھ کر پارٹیاں بھی چلا سکتا ہے، اور وزیر اعظم اور کابینہ اس وقت ایک اشتہاری اور ایک مجرم کے پاس جا کر گائیڈ لائن بھی لے سکتی ہے، لیکن عمران خان جیل سے بیٹھ کر کوئی اپنی پارٹی کو ہدایت نہیں دے سکتا. ٹھیک کہہ رہے ہیں رانا صاحب. تو واپس آتے ہیں اپنے موضوع پر. اور عمران خان دی بہن نورین نیازی نے ANI نیوز 9، APB، ANNI، NDTV، نیوز 18 سمیت کئی بھارتی ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیے، بات چیت کی، اور اس بات چیت کو لے کر، ان انٹرویوز کو لے کر ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے پاکستان میں. کوئی تنقید کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کیا کر دیا بھارتی ٹی وی چینلز کو انٹرویو، کوئی کہہ رہا ہے یہ تو غداری ہو گئی، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ تو عجیب و غریب کام کر دیا، کوئی کہہ رہا ہے تو یہ تو ملک کی سلامتی کے خلاف خطرہ ہے. سب کچھ ماشاءاللہ جی، اس میں کوئی شک نہیں. یہ بات تو طے ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں، جو پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ہے، بلکہ ایک طرح سے حالت جنگ میں ہم ایک جنگ لڑنے کے بعد جس میں بھارت کو پھینٹی پڑی، اب جو حالات ہیں اور جو کچھ بھارت افغانستان کے ذریعے ہم پر کر رہا ہے، یا جو کچھ بھارت پچھلے 10-15 سال سے یہاں دہشت گردی کروا رہا ہے، ان حالات میں پاکستان کے کسی بھی سیاستدان کو
بھارتی ٹی وی چینلز کو اگر وہ انٹرویو دے گا یا بات چیت کرے گا تو اس کا سیاسی فائدہ نہیں ہوگا، اس پر تنقید ہوگی۔ اور ایک میں سن رہا تھا کہ ایک یہ بھی سن رہا تھا کہ جو فوج کے حوالے سے نورین نیازی صاحبہ نے بات کی کہ فوج میں کوئی دھڑا عمران خان کے ساتھ ہے، کوئی دھڑا کسی کے ساتھ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فوج ایک منظم ادارہ ہے اور اللہ کرے کہ یہ ادارہ منظم رہے ایسے ہی، ورنہ اس فوج کو ماضی میں کئی لوگوں نے سیاسی بنانے کی کوشش کی، یا ایک بار تھا کہ ہم جب نواز شریف صاحب ہوتے تھے تو وہ ہمیشہ آرمی چیف اور فوج اسٹیبلشمنٹ سے لڑا کرتے تھے۔ وجہ کیونکہ باقی سارے ادارے ان کے انڈر ہوتے تھے، ہر حکم مانا جاتا تھا، ایک ادھر سے نہیں مانا جاتا تھا۔ اور میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر حسین نواز کو بھی اس وقت کہا تھا کہ آرمی چیف بنا دیا جائے تو نواز شریف صاحب اس سے بھی 6 مہینے بعد لڑ پڑیں۔ فوج ایک منظم ادارہ ہے اور فوج ہمیشہ اپنے چیف کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور خواہش یہی ہے، ہماری دعا یہی ہے کہ کھڑی رہے، کیونکہ چاروں طرف سے اس فوج پر حملہ آور ہے ہمارے دشمن اور دشمن کی پراکسیز۔ تو ایک بڑی مشکل جنگ دہشت گردی کی اور سرحدوں پر فوج لڑ رہی ہے۔ اللہ